قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں جاوید نامی ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ رہتا تھا۔ جاوید ایک نیک اور سچا آدمی تھا۔ اس کی بیوی شاری ایک چالاک اور عقل مند خاتون تھی۔ شاری اپنی ذہانت کی وجہ سے سارے شہر میں مشہور تھی۔ جاوید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا، میری بیوی تو بہت مشہور ہے، وہ حاضر جواب ہے اور ہر مشکل کو آسانی سے حل کر سکتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنے گھر کے باہر ایک تختی لگا لی جس پر لکھا تھا، میری بیوی شاری بہت عقل مند ہے، ہر مشکل کا حل ڈھونڈ نکالتی ہے، اس لیے مجھے اپنی بیوی شاری پر فخر ہے۔ اب گھر کے سامنے سے جو بھی گزرتا وہ حیران ہوتا۔ رفتہ رفتہ لوگوں نے شاری کے سامنے اپنے مسائل رکھنا شروع کر دیے اور شاری نے اپنے دماغ اور صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنا شروع کر دیا۔ تو اب شاری کی عقل مندی کے چرچے دوسرے شہروں میں بھی ہونے لگے۔ اچانک ایک روز وہاں کے بادشاہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے بھی وہ تختی پڑھ لی۔ بادشاہ کو تختی پڑھتے ہی بہت غصہ آیا۔ شاری کی مشہوری اسے ایک آنکھ بھی نہ بھائی۔ اس روز تو کچھ نہ بولا اور اپنی راہ لی، لیکن اگلے روز اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاوید نامی شخص کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جاوید دربار میں حاضر ہوا اور احترام سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مجھ ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ جاوید کو دیکھتے ہی بادشاہ غصے سے بھڑک اٹھا اور اس نے جاوید کو دربار میں بلانے کی وجہ بتائی۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے گوارا نہیں کہ اس کی موجودگی میں رعایا بادشاہ کے بجائے جاوید کی بیوی کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرے۔ بادشاہ نے جاوید سے کہا، اب تمہیں میرے بھی 3 کام کرنے ہوں گے۔ اس نے اپنے وزیر اور تمام مشیران کے مشورے سے یہ 3 کام بیان کیے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اس کے لیے ایک ایسا کپڑا تیار کیا جائے جس کی لمبائی سڑک کے برابر ہو۔ دوسرا کام یہ تھا کہ بادشاہ کے لیے ایسا مشروب تیار کیا جائے جو حجم میں دریا کے برابر ہو۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ بادشاہ کے لیے ایک ایسا کتا ڈھونڈ کر لائے جس کا قد ایک پہاڑ جتنا ہو۔ بادشاہ نے جاوید کو 3 دن کی مہلت دی کہ یہ کام 3 دن میں مکمل نہ ہوئے تو اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب جاوید بہت پریشان تھا کہ یہ تینوں کام اس کی بیوی کے بس کی بات نہیں۔ وہ گھر آیا تو شاری نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ شاری کے بہت اصرار کرنے پر جاوید نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ بیوی نے ساری بات سکون سے سنی اور مسکرا دی، کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ وہ باتیں آپ نے بادشاہ سے پوچھنی ہیں۔ اس کے بعد اس نے جاوید کو سمجھایا اور اسے ساری باتیں سمجھا دیں۔ صبح سویرے جاوید نے اطمینان سے ناشتہ کیا اور شاری سے رخصت ہو کر بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ بادشاہ نے جاوید کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا، کل میں نے تمہیں 3 کام سونپے تھے اور تم آج ہی اپنا چہرہ لے کر میرے سامنے آ گئے ہو، کیا میرے وہ 3 کام ہو گئے ہیں؟ جاوید نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا؟ پوچھو۔ جاوید نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے پاس کپڑا ناپنے کا پیمانہ ہے، آپ اس کی پیمائش کر کے مجھے بتائیں
کہ کتنے میٹر کپڑا بنانا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے پاس تھرما میٹر ہے، مجھے بتائیں کہ کتنے درجہ حرارت کا مشروب ہو، اور حجم ناپنے کا پیمانہ دیکھ کر بتائیے کہ دریا کے پانی کے برابر کتنے پیمانے مجھے شربت بنانا ہوگا، اور برائے مہربانی پہاڑ کی اونچائی بھی نپوا دیجیے تاکہ ٹھیک ٹھیک اونچائی والا کتا دریافت کر سکوں اور مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے سوال سن کر بادشاہ، وزیر اور اس کے تمام مشیران حیرت میں پڑ گئے۔ بادشاہ نے یہ تینوں کام کرنے سے معذوری ظاہر کر دی اور اب اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اور اب تو شاعری کے مسائل میں ایک اضافہ اور ہو چکا تھا، وہ تھا بادشاہ۔ بادشاہ نے اپنے تمام مشیران کو نظر انداز کر کے اب شاعری کو شاہی مشیر مقرر کر دیا تھا، اور شاعری نے بھی بادشاہ کو کبھی مایوس نہ کیا۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجئے۔